الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سورہ یاسین کے فضائل و فوائد پہ بات ہو رہی تھی، تو سورہ یاسین بہت سارے فضیلتوں کا حامل سورت ہے۔ پھر ان میں سے آپ کو میں نے ضلال مبین، پھر ان میں سے جو مبین ہے، اللہ تبارک و تعالی نے 7 دفعہ مبین کو ذکر کیا، اس کے متعلق آپ سے بات ہو رہی تھی۔ نمبر 4، پھر سے ضلال مبین کا ذکر کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ غیروں کے سامنے جھکتے ہو، اور دوسرا یہ کہ نیکی کرنے میں کتراتے ہو، یعنی جب نیکی کا موقع آتا ہے تو جی تمہارا کتراتا ہے، نفس تم پر غالب آ جاتا ہے، تو یہ بھی کلی گمراہی ہے، تو اسے بھی ضلال مبین کہا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گمراہی در گمراہی کیوں ہو رہی ہے؟ کون سی طاقت و قوت ہے جو ہمیں گمراہی میں ڈال رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگلے مبین میں اس کا جواب دے دیا کہ عدو مبین، کہ کھلا دشمن تمہارا شیطان ہے۔ یہ ہے وہ جو تم کو گمراہی در گمراہی میں ڈالا جا رہا ہے، تم اس سے بچ نہیں رہے ہو۔ تم نے بلاغ مبین، نبی کی بات نہیں مانی، تو تم شیطان کے ہتھے چڑھ گئے ہو جو عدو مبین ہے، تب ہی گمراہی در گمراہی ہو رہی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عدو مبین سے بچے کیسے؟ ہمیں اس نبی کی اطاعت کرنے نہیں دیتا، تو آگے قرآن مبین کہا۔ یہ جو چھٹا مبین ذکر کیا کہ یہ قرآن وہ کھلا اور ایسی کتاب ہے کہ اس کے قرآن کے روشن قندیلوں پر چڑھتے جاؤ گے تو تم ہدایت پر پہنچ جاؤ گے۔ تم نے قرآن کو سینے سے نہیں لگایا ہوا ہے، تو وہ اس وجہ سے تم کو اچک لیتا ہے اور تم برائی میں پڑ جاتے ہو۔ اب بات یہ رہ گئی کہ قرآن کے کھلے مضامین ہیں، تو پھر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ شیطان تو گمراہی کرتا ہی کرتا ہے، لیکن 7واں مبین ذکر کیا کہ خصیم مبین ہے۔ اصل میں انسان بھی جھگڑالو ہے، ذاتی طور پر شیطان تو حملہ کرتا ہی ہے، اس کا نفس بھی جھگڑالو ہے۔ یہ جھگڑا کرتا ہے نبیوں سے کہ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی، یہ کام کیسے کیا، یہ ہڈیاں زندہ کیسی ہوگی، مرے ہوئے لوگ زندہ کیسے ہوں گے۔ یہ جھگڑے کرتا ہے، حالانکہ یہ ناپاک نطفے سے بنا ہوا ہے انسان، اور آج اس قابل ہوا کہ اللہ سے جھگڑے کرتا ہے۔ تو تم اصل میں ذاتی طور پر خود جھگڑالو ہو، تو تب تم اس حقیقت کی راہ کو پا نہیں سکتے۔ اگر تم اس حقیقت کی راہ کو پا سکو تو امید ہے کہ وہ ذات جو کن فیکون سے سارے آسمان و زمین کو بدل دے اور کن فیکون سے سارے مناظر ظاہر کر دے، تو تم اس کے پیغام لانے والے نبی کو مانتے نہیں ہو اور اس وحی لانے والی کی حقیقت کو مانتے نہیں ہو، تو وہی بھیجنے والوں کو کہاں مانوں گے؟ تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی کہ تمہیں ہدایت مل جائے، پر حقیقت تو یہ ہے کہ تم خصیم مبین ہو، اس لیے تم اس حقیقت پر عمل نہیں کر پاتے۔ اس لیے ان 7 مضامین اور 7 روشن قندیلیں ہیں، اسے واضح کر دی ہے کہ بندے ہدایت پر آ جائے اور یہ مبلغ اعظم کی جو تبلیغ و دعوت کی حقیقت ہے اس حقیقت کو پہنچ جائے۔ یہ ہے قرآن کا دل، سورہ یاسین، جو تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں واضح کر دی۔ یقیناً اس کے فوائد بڑے بے شمار ہیں، اس کے فضائل بھی بڑے بے شمار ہیں، لیکن میں نے مختصر آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سورہ یاسین کے فوائد پر ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔